آپ بیمار رہتے ہیں، رات دن آپ کا سفر ہوتا ہے اور جلسے ہوتے ہیں، آپ یخنی یا کوئی طاقتور چیزیں یا مربع یہ کچھ لے لیں. فرمایا نہیں، مجھے تو تم ٹاپ کا کھانا لا دو گے تو ان کو جو یہ کھائیں گے وہ میں کھاؤں گا. تو جو بٹتا تھا وہی لیتے تھے. سادگی کا یہ عالم تھا کہ سڑک پر ہی بعض اوقات سو جاتے. جناب کبھی آپ کے ذہن میں آیا کہ کیا بات تھی؟ تو بھائی بڑے بڑے علامہ ہیں جن کو سب کچھ یاد ہے، لیکن یہ سن لیں یہ باتیں تھیں، یہ وجہ تھی. سڑک کے اوپر ہی سو جاتے. حضرت جیلان شاہ کہتے ہیں میرا بھائی آسٹریلیا رہتا تھا، اس نے جب یہ سنا تو وہ آیا کہ میں بھی شامل ہو جاتا ہوں. وہ آیا، گاڑی کے اوپر تھے تو رات کا ٹائم تھا تو لوگوں کو فوڈ جو ہے نا وہ بانٹ رہے تھے. 4:30 بجے کے قریب صبح سے نیچے آیا میرا بھائی. نیچے آ کر تھک گیا تو اس نے انگڑائی لی، تو انگڑائی لیتے ہوئے اکثر بندے کی باڈی موو کرتی ہے، وہ ایک قدم پیچھے ہٹا تو اس کا پاؤں کسی کے جسم کے ساتھ لگا سڑک کے اوپر. کہنے لگا یہ کون ہے؟ تو جیلان شاہ صاحب نے مڑ کے دیکھا، کہنے لگے یہ استاد محترم علامہ خادم حسین رضوی سو رہے ہیں. یار آسٹریلیا کا لڑکا تو ماری نہیں گیا. کہتا نہیں یار مجھے چہرہ دکھاؤ. تو جیلان شاہ صاحب نے کمبل ہٹا کے چہرہ دکھایا، خادم حسین رضوی سڑک پہ لیٹا ہوا ہے. اب آپ کو سمجھ آئیے کہ 1,70,00,000 بندہ کیوں تھا. سینکڑوں گاڑیاں تھی، کسی کی گاڑی میں فرسٹ پیسنجر سیٹ پر جا کے سو جاتے. سامنے ہوٹل تھا، ہوٹل میں کمرہ بک کر لیتے، اس کے بعد کوئی حدیث سنا دیتے، واقعہ سنا دیتے، ولی کی کوئی بات سنا دیتے، صوفی میں سے تصوف میں سے کچھ نکال دیتے. نہیں بات تو صحیح ہوتی پر سچی نہ ہوتی. اب آپ کہیں یار یہ تو کہتا ہے صحیح ہے سچی نہیں ہے، وہ کیا مطلب؟ وہ صحیح اس لیے ہوتی ہے کہ وہ بالکل کتابوں میں ہے، بات ہے، پر پیچھے نیت خراب ہوتی ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں سچی نہیں ہوتی. سچا عاشق مصطفیٰ تھا، بیمار ہونے کے باوجود بیماری کو بہانہ نہیں بنایا، عام سی بات کو افسانہ نہیں بنایا، اپنی عوام کے ساتھ بیچ میں رہا. مسلمانوں عوام اندھی نہیں ہے، سب دیکھتے ہیں. اس نے بچے کے منہ پر یا رسول اللہ جاری کرا دیا. زندہ باد 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 زندہ باد. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک. بچوں کو نشے پہ نہیں لگایا، بچے کے سروں پہ پکڑی اس سے جا دی. اس نے بچوں کے منہ پہ لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگا دیے. تم سب لوگوں کو دین کی طرف متوجہ کیا. اس نے یہ نہیں کہا کہ ہر ایک کو مار دو، اس نے یہ کہا کہ کسی بھی نبی کی توہین نہ کرو. آؤ ہم لا بناتے ہیں جو عیسیٰ کی توہین کرے، جو موسیٰ کی توہین کرے. عیسائیوں آؤ لا بناؤ کہ عیسیٰ کی توہین نہیں ہوگی. آؤ یہودیوں لا بناؤ، موسیٰ کی توہین نہیں ہوگی، کسی بھی نبی کی توہین نہیں ہوگی. کوئی بھی نبی، ہم تو ہر نبی کو مانتے ہیں، اس لیے کسی نبی کی توہین نہیں ہونی چاہیے. خود امامہ پہنتے تھے. مجدد سنت کا تاریخ کیسے ہو سکتا ہے؟ شیخ الاسلام کیسے ہوگا؟ علامہ کیسے ہوگا؟ مفتی کیسے ہوگا؟ سر پہ امامہ شریف رکھتے. امامہ شریف پہن کر نماز پڑھائیں تو 70 نمازوں کا زیادہ ثواب ہوتا ہے. اس لیے امام سب دھیان رکھیں، جتنے امام ہیں کم از کم آپ تو پہن لو امامہ. کیوں؟ پیچھے جتنے لوگ ہیں انہوں نے کہا کہ پیچھے اس امام کے تجھے 70 گنا ثواب ہوگا تو ان کو بھی ہوگا. تو کم از کم پہن، تو نبی کا نائب ہے. پھر مخالفت بڑھی تو آپ نے 8 سے 9 گز کپڑا لپیٹنا شروع کر دی. بڑی پگڑی ہوتی تھی، بڑا امامہ شریف ہوتا تھا. کیوں؟ کہتے تھے اگر میں کسی جگہ مر جاؤں، گولی لگ جائے مجھے، تو یہ اسی سے ہی کفن بنا کے مجھے دفنا دے. اللہ اکبر. آخری دھرنا آپ کا نومبر 2020 اسلام آباد میں تھا. حکومت ہل گئی. پولیس نے اتنے شیلز مارے کہ ایک جنگ کا منظر تھا. جناب آپ بیماری کے باوجود کھلے آسمان تلے تھے. اتنی شیلنگ ہوئی کہ پولیس تھک گئی. پولیس نے پیچھے بول دیا ہمارے بس کی بات نہیں ہے. مگر شیخ الاسلام خادم حسین رضوی نہ تھکا. اور مشکوک رپورٹ یہی ہے کہ آپ کو ہارٹ اٹیک ہوا. مشکوک رپورٹ یہی ہے.
مشکوک رپورٹ یہی ہے کہ آپ کو ہارٹ اٹیک ہوا، کیونکہ یہ دھرنا سورج نکلنے تک رہ جاتا تو پھر کئیوں کے سورج غروب ہو جاتے۔ وہ اللہ سے یہی آرزو کرتے تھے، مجھے بلا لے، مجھے بلا لے، مجھے بلا لے، مجھ سے گستاخی نہیں دیکھی جاتی۔ ہاسپٹل نے ڈکلیئر کر دیا کہ آپ ہارٹ اٹیک کی وجہ سے دنیا سے جا چکے، آپ گھر لائے گئے۔ گھر والوں کو لگا کہ شاید آپ کے ہاتھ موو کر رہے ہیں، آپ کی سانس بحال ہو رہی ہے، لیکن نہیں۔ ایک جم غفیر تھا مسجد کے باہر جم غفیر۔ جب اندر سے اعلان ہوا تو سب لوگ رونے لگ گئے۔ علامہ حافظ خالد صاحب رضوی صاحب قضاء الہی کو موت کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ ہر آدمی مجھے یوں رو رو کر خبر سنا رہا تھا جیسے اس کا اکلوتا جوان بیٹا مر گیا ہو۔ آپ کو جمعہ کا دن ملا، ہوئے ہوئے کیسا دن دیا؟ جمعہ کا دن۔ آپ نے غور کیا ہو تو کئی کرامات مجدد شیخ الاسلام علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ دکھا کر چلے گئے، کئی کرامات چلے۔ میں نے اکثر آپ کو بولتے بولتے رکتے ہوئے دیکھا۔ آپ اپنی خوابوں کا تذکرہ بہت کم کرتے تھے، کبھی بیان کرنے لگتے پھر رک جاتے۔ آپ کا مشن نہیں کچھ اور تھا نا۔ کرامات آپ کے لفظوں سے صادر ہوتی ہیں۔ جاؤ جا کے آپ آہستہ آہستہ پڑھو گے کتابیں، آپ کو معلوم ہو جائے گا، آپ کے لفظوں سے صادر ہو جاتی تھی، جو بات آپ نے کہی وہی ہوتی تھی۔ لیکن آپ کرامات بنواتے نہیں تھے، کرامات دکھاتے نہیں تھے، آپ کو جب عشق مصطفیٰ ہو۔ میں آپ کو ایک بتا دوں، 44 گھنٹے تک آپ کا جسد انور جو ہے وہ رکھا رہا۔ پہلی بات آپ نے نوٹ کری کہ آپ کے ناک میں روئی کے بوڑے نہیں تھے، نوٹ کیا آپ نے؟ پھر دیکھیے گا یہ ناک میں کیوں رکھتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ آپ کی باڈی کی ڈی کمپوزیشن جب سٹارٹ ہوتی ہے نا تو سب سے پہلے دماغ پگھلتا ہے پوری باڈی میں، یہ پگھل کے یہاں سے باہر آتا ہے یا کوئی خون ادھر سے آ جاتا، اس لیے آپ کی ناک میں وہ روئی دی جاتی ہے تاکہ خون آئے تو باہر نہ نکلے، شکل خراب نہ ہو۔ 44 گھنٹے تک کوئی روئی نہیں۔ یہ شہید حکمی ہے بھائی، نبی کا دیوانہ ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کوئی برف کا بلاک نہیں ہے۔ 44 گھنٹے گزر گئے نا تو برف کا بلاک ہونا چاہیے۔ جو زائرین ہیں، زیارت کرنے آ رہے ہیں، ان کے لیے تو پنکھا لگایا گیا، پر ان کے اوپر بلاک کوئی نہیں ہے۔ اللہ حفاظت کرے گا باڈی کی۔ ہر آنکھ اشک بار تھی، نور وقت کے ساتھ ساتھ آپ کے چہرے کا بڑھتا جا رہا تھا۔ آپ کی چارپائی مبارک باہر رکھ دی گئی، لوگ یوں لائن بنا کر گزر رہے ہیں، زیارت کرتے جا رہے ہیں، زیارت کرتے جا رہے ہیں، نور آپ کے چہرے کا بڑھتا جا رہا ہے، وہ زیارت کرتے جا رہے ہیں۔ کوئی چھپا کے نہیں رکھا ہوا کہ چھپا کے یا کیمیکل لگا، نو 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 نو، سب لوگوں کے سامنے ہے۔ 21 نومبر 2020 بروز ہفتہ مینار پاکستان، اعلان کر دیا گیا 21 نومبر بروز ہفتہ مینار پاکستان میں آپ کا جنازہ ہوگا۔ 36 گھنٹوں کے اندر اندر 1,70,00,000 آدمی جمع ہو گیا بنا کسی کے بلائے۔ یہ کون لوگ تھے؟ ان کو کس نے بتایا؟ علامہ بشارت شازی صاحب اب نیو یارک، بہت بڑا مدرسہ ان کا پاکستان میں، کہنے لگے کہ ہم مدرسہ چھوڑ کر بچے جو ہیں وہ چلے گئے، خود چلے گئے کہ ہمیں جنازے میں جانا ہے۔ ورنہ طلباء جو ہوتے ہیں نا وہ ان چیزوں کو نہیں غور کرتے۔ مدرسوں سے بچے چلے گئے، لوگ گھروں کو چھوڑ کے چلے، ہمیں جنازہ پڑھنا ہے۔ مجمع کتنا تھا؟ ہارون الرشید سے سنیں، پرانا قدیم جرنلسٹ ہے یہ آدمی، جھوٹ نہیں بولے گا، ٹی وی پہ بتا رہا ہے، سنو کیا کہتا ہے۔ برس کے 50 نہیں، پچھلے 55 برس کے تو دیکھے ہیں۔ محترمہ فاطمہ جناح کے جلسے میں نے دیکھے ہیں، بھٹو صاحب کے جلسوں کی میں نے کوریج کی ہے۔ شیخ مجیب الرحمان جب آئے تھے لاہور، ان کا دیکھا، اور وہ ٹی وی پہ بھی دیکھتے ہی تھے۔
اور عمران خان کا جلسہ سمجھا جاتا تھا بہت بڑا ہے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ بے نظیر جب آئی تھی تو وہ بہت بڑا جلوس تھا, اور بعض لوگوں کا خیال تھا کہ عمران کا جلسہ اس سے بڑھ گیا. مینار پاکستان کبھی بھرا نہیں ہے, آج تک کوئی واقعہ نہیں. یہ پہلا واقعہ, یہ پہلا واقعہ ہے, صرف اتنا ہی نہیں ہے واقعہ, مینار پاکستان بھر گیا. آزادی چوک تک لوگ تھے. عالمگیری مسجد جسے شاہی مسجد کہا جاتا ہے وہ کھولنا پڑی, وہ بھر گئی. مینار پاکستان کی تمام سڑک